بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق ناظرین و سامعین، ARYQ ٹی وی پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں ہم شامل ہیں۔ آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کرتے ہیں، جنہیں براہ راست صحبت مصطفیٰ کا اعزاز حاصل تھا، جن کی نگاہوں میں چہرہ مصطفیٰ رہتا تھا، جو نور نبوت کو براہ راست حاصل کرتے تھے۔ اور الحمدللہ آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں، حسب سابق انہی کا ذکر جاری ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں، قربان جاؤں کریم آقا علیہ السلام، جن پر کریم آقا نے صلوات بھیجی، جن پر درود بھیجا، فرمایا اے مالک اس پر برکت نازل فرما، اس پر رحمت نازل فرما۔ وہ عظیم صحابی رسول جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ کریم آقا علیہ السلام جب چاہتے اس کے گھر تشریف لے آتے، کریم آقا کی بارہا مرتبہ یہ دعوت کرتے اور کریم آقا بھی ان کی دعوت فرماتے۔ جس طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں، تو کریم آقا نے دعوت کو قبول کر لیا۔ جب کریم آقا چلے مسجد سے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا کے قدموں کو شمار کرنا انہوں نے شروع کر دیا، گننا شروع کر دیا۔ میرے آقا نے پوچھا عثمان میرے قدم کیوں گن رہا ہے؟ عرض کی آقا جتنے قدم آپ چل کر میرے گھر میں آئیں گے، ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کروں گا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ کریم آقا ان کی دعوت فرماتے تھے اور یہ کریم آقا کی دعوت فرماتے۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کریم آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کا ہاتھ تھاما اور اپنے گھر میں لے گئے، اور جناب گھر میں گئے، کریم آقا علیہ السلام نے یہی تنہا کریم آقا کے گھر میں تھے۔ کریم آقا نے گھر سے روٹیاں منگوائیں، 3 روٹیاں آئیں، کریم آقا نے اس کے 2 حصے کیے، 1.5 روٹی جابر بن عبداللہ کو دی، 1.5 روٹی کریم آقا نے خود اپنے پاس رکھی، اور سرکہ کے ساتھ کریم آقا علیہ السلام نے اس کو تناول فرمایا کہ سرکہ بھی کیا خوبصورت سالن ہے۔ پھر جابر بن عبداللہ نے ساری زندگی سرکہ کو محبوب جانا۔ اور ناظرین محترم، یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ اگر یہ بیمار بھی ہو جاتے تو کریم آقا علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لاتے۔ ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے، میرے آقا نے وضو کیا اور یہ بے ہوش تھے، آنکھیں بند تھیں۔ کریم آقا نے وضو کر کے جناب پانی جو ہے وہ چھینٹے ان کے چہرے پہ ڈالے۔ تو کیا عیادت ہے، کیسی وہ بیماری ہے کہ بیمار امتی ہو رہا ہے اور عیادت کے لیے امام الانبیاء آ رہے ہیں۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولیں تو دیکھ کے حیران ہوئے کہ میرے آقا کریم میری عیادت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری پہ گفتگو کریں گے، اور ہماری خوشبختی ہے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہوتے ہیں وہ عظیم ہستی جن کے سامنے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں علماء زانو تلمذ جو ہیں وہ طے کر چکے ہیں، طے کر رہے ہیں۔ بہت بڑی علمی شخصیت، تدریس کے مسند پر جلوہ فرما ہوتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب حسب سابق وہی ذکر ہے سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری کا۔ میں چاہوں گا جہاں سے آپ نے پچھلے پروگرام میں بات چھوڑی تھی وہیں سے آغاز کریں جی، بسم اللہ۔ حامد اللہ تعالی و مسلم و مسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ جو آپ نے بات کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوانات میں سے ایک عنوان کسی کی دعوت کرنا اور دعوت قبول کرنا۔ ٹھیک، سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے اور سنن میں سے ہے، اور آقا کا ایک فرمان ہے للمسلم علی المسلم 6 خصال اذا دعا یجیب، یہ پہلا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، ٹھیک، اور ان حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ اس کو دعوت دے تو مسلمان کو قبول کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپس میں محبت کو بڑھاتا ہے، جی، آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کا ذریعہ ہے، وفا اور محبت شیئر کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب موقع ملتا تو اس وقت یہ سعادت ضرور حاصل کیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا
ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ بن عامر بن حرام انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہم کر رہے تھے گزشتہ پروگرام میں۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا وہ قرب حاصل کیا اور وہ اعتماد حاصل کیا کہ جس پر زمانہ رش کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی جنہیں جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا کہ آقا خود محبت سے فرمائے کہ میں تمہارے گھر آؤں گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور انہیں پکڑ کے اپنے گھر میں لے جائے، اور ایک اسی قرب اور اسی اپنائیت کا جو واقعہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیسے سوچتے تھے، جی، کس طرح ان کو دیکھتے تھے۔ واہ واہ واہ۔ حضرت جابر کے والد جب شہادت پا گئے، غزوہ احد میں ہم نے گزشتہ پروگرام میں ذکر کیا، بے شک بے شک مفتی صاحب۔ اور آپ اکلوتے بھائی تھے، ان کے اکلوتے بیٹے تھے، ٹھیک۔ 9 یا 10 صاحب کی ہمشیرگان تھی، والدہ کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ اب وہ ہمشیرگان چھوٹی تھیں، ان کی نگہداشت، ان کی نگرانی، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، دل جوئی کے لیے بہرحال کسی کی ضرورت تھی۔ بے شک۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کا جو فیصلہ کیا نا، تو آپ نے جو پہلی شادی کی وہ ایک بیوہ خاتون سے شادی کی، اللہ اکبر۔ حضرت سہیلہ جی، بنت مسعود، انصار کے قبیلہ ظفر سے ان کا تعلق تھا، اور ان کے شوہر بھی غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ جی مفتی صاحب۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، 9 عمر تھے۔ بیوہ خاتون سے آپ نے ایک میچور عورت سے شادی کی، اپنے سے زیادہ عمر کی خاتون سے شادی کی۔ مفتی صاحب، یہ بھی سرکار کی سنت کے مطابق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو تھی ہی تھی نا، واہ واہ، بلا شبہ، اس ادا سے بھی، اس ادا سے بھی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سبحان یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو پہلا نکاح ہوا ہے اللہ اکبر۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کنواری عورت سے شادی نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ایک الگ باب ہے حضور کی سیرت کا، اس کے اندر حکمت کے بڑے پہلو ہیں، سمجھنے کی بات یہ۔ شادی کی نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا آپ کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں تو پوچھا، جی، تو عرض کیا جی کہ میں نے نکاح کیا ہے، شادی کی ہے۔ فرمایا کس سے کیا ہے؟ تو بتایا، نام بتایا، اور بتایا کہ وہ بیوہ ہیں اور ان کے شوہر شہید ہو چکے ہیں۔ آقا کے ذہن میں آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی کنواری سے شادی کرتے، وہ تجھ سے کھیلتی، تم اس سے کھیلتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کس انداز میں دیکھتے تھے، کس طرح شفقت آقا کریم کی ان پر تھی ٹھیک۔ کہ ایک ہم عمر ہوتی، ہم مزاج ہوتی، اپنے سے بڑی عمر کی عورت اور پھر وہ بیوہ، تو اس سے شادی کر لیا تو اپنی ہم عمر سے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ، یہ دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ دیکھیں، حضرت جابر کا اثار دیکھیں، حضرت جابر کی فکر اور سوچ دیکھیں، سبحان اللہ۔ کتنی پاکیزہ فکر کے حامل ہیں حضور کے یہ صحابی۔ عرض کی آقا میری چونکہ چھوٹی بہنیں تھیں، 9 عمر بہنیں تھیں، ان کے تربیت کے لیے، ان کے نگہداشت کے لیے کسی میچور خاتون کی ضرورت تھی، کیا کہنے، اس لیے میں نے ایک بیوہ سے شادی کی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں اب تم نے ٹھیک کیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اندازہ فرما لیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا کہ غزوہ بدر اور احد میں شریک نہ ہو سکے تھے، خواہش کے باوجود، جی مفتی صاحب، تمنا رکھنے کے باوجود، تیاری کے باوجود، اللہ اکبر، پورے جوش و خروش کے باوجود شریک نہ ہو سکے، چونکہ والد کا حکم تھا اور بہنوں کی نگرانی کے لیے چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن اس کے بعد سے غزوہ بدر و احد کے بعد والد بھی نہ رہے، ٹھیک، اور بچیوں کی، بہنوں کی نگرانی کے لیے خاتون گھر میں آ گئی۔ جی، تو اس کے بعد جو معرکہ درپیش ہوا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہراول دستے میں تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جہاں فشانی سے مردانہ وار لڑے اور شریک ہوئے۔ تقریباً 19 غزوات، جی مفتی صاحب، 19 غزوات اور مارکے ہیں جس کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یکے بعد، یعنی اس کے بعد کوئی معرکہ ایسا نہ تھا۔ ٹھیک، غزوہ احزاب کے اندر آپ شریک ہوئے، غزوہ بنو مستلق میں، غزوہ انمار، بیعت رضوان، غزوہ خیبر، غزوہ ذات الرقاع، سریہ سیف البحر یا جیش الخب، بنو اور فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ تبوک، اللہ اکبر، تمام معارکوں میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داد شجاعت دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جو غزوہ خندق تھا، اللہ اکبر، غزوہ احزاب یا خندق 5 ہجری میں، ٹھیک، سن 5 ہجری کے اندر، 2 ہجری میں غزوہ بدر تھا، 3 میں احد تھا، 1 سال کے گیپ کے بعد 5 ہجری میں غزوہ احزاب یا غزوہ حنین، غزوہ خندق، غزوہ احزاب یا غزوہ خندق۔ اب اس کو احزاب کیوں کہتے ہیں؟ احزاب حزب کی جمع ہے، جی، اور حزب کہتے ہیں جماعت کو۔ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، قرآن پاک میں اللہ کی جماعت غالب ہوتی ہے، تو حزب جماعت کو کہتے ہیں۔ اب ہوا یوں کہ اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی دشمن قبائل تھے جو اب تک ہزیمتیں اٹھاتے آ رہے تھے جی، اور زخم چاٹ رہے تھے، ہر دفعہ وہ نئی ترنگ کے ساتھ آتے تھے اسلام کی شمع کو گل کرنے کی کے ناپاک ارادے لے کر، ٹھیک، لیکن خاک چاٹتے ہوئے واپس جاتے تھے، اللہ اکبر، اللہ، اور یہ شجر اسلام دن بدن پھیلتا جا رہا تھا، سبحان اس کا اللہ، سایہ وسیع ہوتا جا رہا تھا، واہ واہ، آفتاب نبوت کی کرنیں 4 دانگ عالم کو منور کر رہی تھی، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مشن آگے بڑھ رہا تھا۔ اب کفر جو ہے وہ تو اپنی موت مرا جا رہا تھا، تو جتنے قبائل تھے انہوں نے ایکا کیا جی، کہ اب ہر صورت کے اندر ہم ان کو مزہ چکھا کے رہیں گے اور ریاست مدینہ کو تاخت و تاراج کر دیں گے، ہم جو ہے سب کچھ ختم کر دیں گے، ملیا میٹ کر دیں گے۔ تو وہ قبائل سارے جمع ہو کر یک بارگی حملے کے لیے مدینہ کی طرف انہوں نے رخ جی، کیا۔ ٹھیک، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو اب کوئی چارہ نہ تھا واہ واہ واہ، کہ اتنی بڑی سپاہ، اتنی بڑی فوجیں، سارے قبائل اکٹھے ہو کر مشرکین مکہ سمیت، اور ریاست مدینہ چھوٹی سی بستی، جی مفتی صاحب، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ نفوس قدسیہ، ٹھیک، اور وہ بھی شب زندہ دار، اللہ اکبر، وہ کئی دنوں کے بھوکے اور پیاسے، حضور کے مدرسے کے طلباء، جی، ان کی جو کیفیات تھی، صحیح، وہ آقا مفتی صاحب قبلہ یعنی پورا کفر مل کے پورا کفر اسلام کی شمع کو گل کر رہا ہے۔ بے شک، دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ناظرین محترم، وقفہ حائل ہے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین باتمکین ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا بابرکت پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اور تاریخ اسلام کا وہ شہرہ آفاق واقعہ جن کو اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، آج ہم حضور قبلہ مفتی صاحب کے لب نازنی سے وہ واقعہ سنیں گے، اور بڑے توجہ کے ساتھ ناظرین محترم یہ وہ واقعہ ہے جس میں اس کریم آقا علیہ السلام کے وجود کی برکات شامل ہیں۔ بڑے توجہ کے ساتھ، جی مفتی صاحب قبلہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت عملی اپنائی، ٹھیک، جو اسٹریٹجی جو ہے، تاریخ اس پر فخر کرتی رہے گی، اللہ اکبر، اور اس سے پہلے اس طرح کی کوئی اگزامپل موجود نہ تھی۔ جی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قائد، سپہ سالار ہونے کے ناطے جو جنگی اسٹریٹجی اپنائی دشمن کو روکنے کے لیے، اور ان لشکر کو روکنے کے لیے، اور اس کی غارت کو روکنے کے لیے، اس کے حملوں کو روکنے کے لیے، مدینہ شریف کے گرد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوا دی۔ ٹھیک، ٹھیک، اب وہ پتھریلی زمین ہے، سخت چٹیل میدان ہے، وہ تو پتھریلی زمین میں خندق کھودنا کوئی آسان ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کہا، اور شروع ہو گئے خندق کھودنے کے لیے۔ ان دنوں قحط سالی بھی تھی، ٹھیک، بھوک کا بھی سامنا تھا، غلے کی کمی کا بھی سامنا تھا، ادھر خندق کھود رہے ہیں، اور ادھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے شدت بھوک اور شدت پیاس سے نپٹنے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے، اللہ اکبر، واہ 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 مفتی صاحب، سبحان اللہ، اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اب اس کے اندر بھی کئی حکمتیں ہیں کہ ایک تو جب پتھر باندھا ہو، خالی پیٹ ہو بندہ، تو وہ اندر جو حرارت ہوتی ہے
پتھر کی ٹھنڈک اس حرارت کو کم کرتی ہے، اس کے سہارے موومنٹ آسان ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، صحابہ نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ ایمان افروز واقعہ موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ صحابہ خندق کھود رہے تھے، کھودتے کھودتے ایک بڑی چٹان سامنے آئی، واہ واہ مفتی صاحب، وہ حائل ہو گئی اور وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ جی جی، صحابہ اکرام نے وار پہ وار کیے، جتن کیے، زور آزمائی کی، ایک سے ایک بڑھ کر شاہ زور آیا، اللہ اکبر، اس نے آ کے اپنا زور آزمایا، لیکن وہ چٹان نہیں ٹوٹی، ٹھیک ٹھیک، وہ آڑے آ گئی، یہ مشکل پیش آ گئی۔ صحابہ پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں۔ یہ جب مشکل پیش آئی نا تو انہیں پھر مشکل کشا آقا کی بارگاہ یاد آ گئی۔ اللہ اکبر، واہ جب واہ، یہ مشکل پیش آئی سبحان اللہ، تو مشکل کشا نبی کی بارگاہ میں آئے جی جی مفتی اور صاحب، عرض کی آقا حضور خیمے میں تشریف فرماتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چٹان آ گئی ہے اور وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو۔ سبحان اللہ، آقا نکلے، تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال جس سے وہ پتھر توڑتے ہیں نا، جی مفتی صاحب، وہ کدال پکڑی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں خندق میں اترنے لگے نا، اللہ اکبر، وہ ظاہر گہرائی ہے نا، ٹھیک، خندق کا مطلب جس طرح نہر میں اترنا ہے، کسی نالے میں اترنا ہے، جی ندی میں اترنا ہے، گہرائی ہے۔ حضور یوں اترنے لگے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک کرتا اللہ اکبر، وہ اللہ اٹھ گیا، صحابہ اکرام کی چیخیں نکل گئیں، یہ دیکھ کے حیرت کا مجسمے بن گئے واہ واہ واہ، کہ ہم نے اگر پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے واہ واہ واہ، تو خدا کی خدائی کے دولہا نے اپنے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھے کیا ہوئے، کہنے ہیں مفتی صاحب، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان ایک اللہ، دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ واہ واہ واہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے مفتی تھے۔ صاحب قبلہ یہ ہے لیڈرشپ، یہ لیڈرشپ وہ کہتے ہیں ہے۔ نا کہ شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا غلام آتا ہے، بے شک واہ بے واہ شک۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگزامپل سیٹ کی ہے، ہے، واہ واہ یہ واہ، نمونہ چھوڑا ہے، یہ ہیں رول ماڈل۔ اللہ اکبر، بدر کی طرف جاتے ہوئے جی مفتی صاحب، سواریاں کم تھی نا، ٹھیک ٹھیک، تو واہ واہ آقا واہ، کریم صلی اللہ علیہ کیا وسلم نے خوبصورت، واہ واہ واہ، 3 صحابہ کے لیے ایک ایک سواری، جی جی، باری باری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے لیے سواری ریزرو فرما سکتے تھے، فرما سکتے، استحقاق تھا آپ کا، اللہ اکبر، اور صحابہ کرام سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آبجیکشن کر جائے یا ان کے دل میں خیال بھی آ جائے، یہ محالات عقلیہ میں سے ہے۔ اللہ اکبر، لیکن اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سواری کے اندر بھی 2 صحابہ کو شامل کیا، اور ان میں سے پھر جب ایک صحابی حضرت ابو لبابہ کو راستے میں سے، حضرت ابو لبابہ اور حضرت مولا کائنات کو ساتھ شامل کیا، مدینہ کا والی بنا کے واپس بھیجا، تو ان کی جگہ حضرت مقداد کو شامل کر لیا۔ اللہ اکبر، اچھا آپ پھر دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہیں، حضرت مقداد اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ساتھ ساتھ ہیں۔ جب وہ منزل آ گئی، وہ ڈسٹینس جہاں یا ڈیسٹینیشن جہاں ایک شخص نے اترنا ہوتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری رکوائی اور نیچے تشریف لانے لگے۔ صحابہ کرام نے رکاب پکڑ لی، پاؤں پکڑ لیے، ہاتھ باندھ دیے کہ آقا کرم فرمائیے، آپ سواری پہ سوار رہیں، آپ سواری پہ سوار ہو، ہمارے ہاتھوں میں مہار ہو، اللہ اکبر، آپ کی سواری چل رہی ہو، اس کے سموں سے گرد ٹکرا کے اڑ رہی ہو اور ہمارے چہروں کا غازہ بن رہی ہو، واہ واہ واہ، سبحان اس اللہ، سے بڑی سعادت اور اعزاز اور شرف ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے، اور روز محشر اس سے بہترین توشہ کیا ہو سکتا ہے۔ حضور ہم سیکریفائی کرتے ہیں، واہ 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 مفتی صاحب، ہم ایثار کر رہے ہیں، آپ سوار رہے ہیں، ہم برضا و رغبت والنٹیئرلی اپنی باری دے رہے ہیں۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے نیچے تشریف لائے۔ آپ پھر انداز دیکھیں کیا فرمایا، حضور نے فرمایا نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، جی، اللہ اللہ کیا جملہ تھا، سبحان نہ اللہ، تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، اور نہ یہ کہ تمہیں رب کی بارگاہ سے اجر کی ضرورت ہے اور مجھے اجر کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، کیا کہنے مفتی صاحب، کیا کہنے، یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ اس طرح کا چھوڑا ہے، مفتی صاحب میں عرض کروں گا آپ سے کہ یہاں وہ بھی جملہ شامل کر دیں
تاکہ اور رہنمائی مل جائے. جب بیت المقدس فتح ہو رہا تھا تو عمر فاروق کس شان سے ہے، ذرا وہ بھی تھوڑا سا اشارہ کر دیں آپ. اہم اشارہ کیا. تو یہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمونہ قائم کیا تھا، یہ مثالیں قائم کی تھی، جی یہ اس وقت چھوڑا تھا، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء تھے، سبحان اللہ، خلفائے راشدین، واہ واہ انہوں نے اس پر چل کر دکھایا ہے. واہ واہ واہ، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک اور رہتی دنیا تک لوگ عمر کی مثالیں دیتے رہیں گے، اللہ اکبر، فاروق اعظم کی مثالیں دیں گے. واہ. لیکن کاش صرف ان کی مثال دینے اور حوالہ دینے سے آگے بڑھ کر ان کے اس کردار کو بھی اپنایا جائے، ٹھیک ان کے اس اسوہ کو بھی اپنایا جائے، فاروق اعظم کے کردار کو زندہ کیا جائے. ٹھیک، یعنی بیت المقدس فتح ہو رہا ہے، 26 لاکھ مربع میل کا فرما روا ہے، سبحان اللہ، اور وہاں کے باشندوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ ہم جو سپہ سالار تھے کہ تمہارے ہاتھوں ہم مفتو نہیں بنیں گے، امیر المومنین آئیں گے تو پھر ہم چابیاں دیں گے. ٹھیک، تو آپ تک پیغام پہنچایا گیا، آپ نے تیاری کی. واہ واہ، جب روانہ ہونے لگے تو صحابہ نے مشورہ دیا تھا کہ آپ ایک پوری سٹیٹ جو ہے اس کی فتح کی چابیاں وصول کرنے جا رہے ہیں اور آپ کا بڑا روب و دبدبہ ہے تو پورے وفد کے ساتھ جائیے. لیکن فاروق اعظم نے صرف ایک سواری، ایک غلام اور ایک عمر، اللہ اکبر، واہ واہ، اور وہاں بھی باری لگی ہوئی، لشکر و سپاہ نہیں ہے، کوئی لاؤ لشکر نہیں تھا، واہ 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 واہ، کوئی پروٹوکول اور جاؤ عصمت نہیں تھی. سبحان اور اللہ، پھر وہاں بھی یہ تھا کہ باری لگی ہوئی تھی، امیر المومنین سوار ہوتے تھے، پھر غلام سوار ہوتا تھا. اب یہ باری باری سوار ہوتے گئے، جب وہاں پہنچے ٹھیک، جہاں وہ کھڑے تھے منتظر تھے، ان کی نگاہیں اس راستے پر لگی ہوئی تھی جہاں سے امیر المومنین نے آنا تھا، اور ان کا بھی خیال یہ تھا کہ عمر آئیں گے. انہوں نے کسرا کا جاؤ جلال دیکھا ہوا تھا، جی انہوں نے کہا اسی انداز میں آئیں گے. تو جب سواری آئی وہاں قریب، تو اس وقت باری تھی غلام کے سوار ہونے کی، تو فاروق اعظم نے کہا سوار ہو جاؤ. غلام نے عرض کیا حضور مہربانی کریں سوار ہو جائیں، آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کی عزت ہماری عزت ہے. واہ واہ، تو یہاں حضرت فاروق اعظم کے سامنے میرے نبی کا ارشاد موجود تھا نا. اللہ اکبر، وہی بات کہی اور نیچے اترے، مہار پکڑی، غلام کو بٹھایا اونٹنی پر اللہ اکبر، واہ واہ واہ، اور مہار پکڑ کے چلے. گرد دوڑ رہی تھی، جب گرد چھٹی ہے، نگاہوں کے سامنے سے پردہ ہٹا ہے، تو نگاہیں خیرہ ہو گئیں. ہائے ہائے ہائے، واہ واہ مفتی صاحب، یہ دیکھ کر وہ ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گئے اور شش درک رہ گئے اور واہ واہ کر اٹھے. واہ واہ واہ، انہوں نے دیکھا کہ 26 لاکھ مربع میل کا فرمار ہوا عمر بن خطاب، جس کے روب و دبدبہ کا عالم یہ ہو کہ کانپتی ہوئی زمین رک جائے آہا، اور رکا ہوا دریا چل پڑے، چل پڑے، واہ 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 واہ، جس کے ہاتھ کا رکا اگر کیسر و کسرا میں پہنچے تو زلزلہ بپا ہو جائے، جی جی، وہ عمر مہار پکڑ کے آ رہا ہے اور غلام اونٹنی پہ سوار ہے. ہاں، واہ واہ واہ، انہوں نے کہا نا تو اللہ کی قسم ہے خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. سبحان اللہ، اور عیسائیوں نے کہا، بیت المقدس کے، فلسطین کے کرسچن جو تھے، مفتو جو بننے جا رہے تھے، انہوں نے کہا اب ہمیں ان کا مفتو بنتے ہوئے مزہ بھی آئے گا. ہاں ہاں ہاں، واہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ہمارا فاتح جو ہوگا وہ اسی شان کا حامل ہوگا. کیا بات، مفتی صاحب نبی مجھے آخر الزمان کی پھر یہ امت شعر اسی پڑھنے طرح دے، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے کہ شان سے امت کا امام آتا امام ہے، آتا ہے، خود تو پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہائے ہے. اللہ اکبر، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ اسلام کا نظام یہ ہے، جی یہ ہے نظام مصطفیٰ، ٹھیک، اور اس سے تقدیر جڑی ہے اس مملکت کی، امت مسلمہ کی. ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہوگا، سبحان اللہ، اسی کی طرف رجوع کرنا ہوگا. یہ عدل، یہ برابری، یہ مساوات، انصاف کا یہ نظام قائم ہوگا تو مسلمان ایک دفعہ پھر دنیا میں فاتح بن کے ابھریں گے. کیا بات ہے، کیا بات، دنیا میں پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لے کے نیچے تشریف لائے میرے آقا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے. ٹھیک ٹھیک، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی چیخیں نکل گئی. حضرت جابر نے بھی دیکھ لیا، بات تو حضرت جابر کی تھی نا. انہوں نے دیکھا کہ اوہو، اللہ اکبر، ہم نے تو سمجھا صرف ہم بھوکے ہیں، جی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے. تو برداشت نہ ہوا، قریب جا کے صرف اتنا عرض کیا کہ حضور مجھے اجازت دے، میں گھر سے ہو کے آتا. ہائے ہائے ہائے،
مفتی صاحب یہیں سے میں پھر لوں گا، یہ جو واقعہ آپ نے بیان کرنا ہے نا جی، یہ شہرہ آفاق واقعہ ہے، اور میں چاہتا ہوں ناظرین اگلا جو حصہ ہے نا یہ واقعہ آپ سنیے گا اور دیکھیے گا میرے آقا کے وجود کی برکات کیا ہیں۔ قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں شامل ہیں، اور ہماری خوش بختی ہے حضور قبلہ مفتی محمد طاہر توسم قادری صاحب جلوہ فرما ہیں، اور اب جو واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہونے لگا ہے میرے آقا کے وجود کی برکات، اور اس سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار مصطفیٰ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تھوڑی سی کھجوریں ہیں، ذرا ان کے لیے برکت کی دعا تو کر دیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، فرمایا اے ابو ہریرہ اس کو اپنے توش دان میں ڈال لو، فرمایا ان کو کبھی اپنے سے جدا نہ کرنا، اور کبھی اس کو جھاڑنا نہیں ہے، الٹانا نہیں ہے، بس ہاتھ ڈال کے کھجوریں نکالتے جانا اور کھجوریں کھاتے جانا۔ قربان جاؤں، کریم آقا علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں یہ دعا کی اور وہ کھجوروں کے اندر برکت کی دعا کی، تو کریم آقا کا وصال پاک ہوا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی دور چلا گیا۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طویل دور آیا، اور جناب وہ بھی چلا گیا، اور جناب سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں توشدان میں ہاتھ ڈالتا، خود بھی کھجوریں کھاتا، سب کو کھلاتا، فرماتے ہیں کھاتا رہا، کھلاتا رہا، خیرات کرتا رہا، یہاں تک کہ دور عثمانی آ گیا۔ جب سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو دو نقصان ہوئے، ایک عثمان غنی چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا وہ توشدان مجھ سے گم ہو گیا۔ برکات مصطفیٰ کا ذکر ہونے لگا ہے۔ جی حضور قبلہ مفتی صاحب بسم اللہ جی۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ واہ واہ، اب حضرت جابر نے جب دیکھا تو اس وقت آپ کی اس غلامی نے برداشت نہ کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر باندھے ہوں، غلام حاضر ہوں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ کھائے پیے ٹھیک اس عالم میں ہوں، تو عرض کیا جی مجھے اجازت دے میں ذرا گھر سے ہو کے آتا ہوں۔ گھر تشریف لے گئے اور اپنی بیوی کو جا کے یہ ماجرا بیان کیا، جو پہلے بھی حضور کی دعوت کا شرف حاصل کرتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کو بتایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے۔ کہا گھر میں کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ایک بکری کا بچہ ہے اور ایک سا جو ہے، سا ایک پیمانہ ہوتا ہے 4.5 سیر کا، ٹھیک تو ٹھیک، کہا کہ یہ 4.5 کلو یہ جو ہیں۔ فرمایا تم ایسا کرو، تم جو پیسو اور آٹا بناؤ، اور خود بکرے کے بچے کو ذبح کرنا شروع کر دیا، گوشت بنا کے رکھا، جی ہنڈیا چڑھائی، ادھر دوڑ کے سرکار کی بارگاہ میں واپس آئے۔ بڑی ایمان افروز بات ہے، واہ واہ مفتی صاحب سبحان اللہ سبحان رازداری کے انداز میں اللہ۔ جی اب قریب ہو کر وہ 4.5 سیر جو اور ایک چھوٹا سا بکروٹا، جی جی مفتی صاحب، تو 1-2 بندوں کے لیے، 4 بندوں کے لیے، 5 بندے کھا لیں، بہت کفایت شیاری سے کھائیں گے تو 10 12 15 کھا لیں گے ٹھیک ٹھیک، اگر تھوڑا تھوڑا کھائیں گے۔ جا کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی آقا ذرا مہربانی کریں گھر تشریف لائیں، تھوڑا سا ٹائم دیں، رازداری کے ساتھ، رازداری کے ساتھ، تاکہ واہ کسی کو پتہ چلے۔ ان کو احساس تھا کہ چونکہ راشن کام ہے، ٹھیک کھانا کام ہے، تو چلو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اپنے خاص جو یار ہیں آپ کے 4 وہ ساتھ ہو جائیں گے، خاص 1-2 ہو جائیں گے۔ تو رازداری کے انداز میں عرض کی آقا میں نے دعوت کا اہتمام کیا ہے، تھوڑا سا کھانا پکایا ہے، تو تشریف لائیں، آپ کرم فرمائیں۔ ٹھیک، یوں کہا نا تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری ہر ادا پہ ہو جا فدا، آئے آئے مجھے اللہ، ہر ادا نے مزہ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند کہا، فرمایا مہاجرین و انصار آ جاؤ، واہ 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 واہ، جابر نے تمہاری دعوت پکائی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جابر نے تمہارے لیے دعوت کا اہتمام کیا، کھانے کا اہتمام کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا نا، تو اس کو ہمارے محاورے میں کہتے ہیں پاؤں تلے سے زمین نکل جانا، ٹھیک ٹھیک، بہت متفکر ہوئے، پریشان ہوئے۔ سارے صحابہ جمع ہو گئے، کئی دنوں کے بھوکے تھے، جی صحابہ جمع ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے آگے آگے، صحابہ اکرام پیچھے پیچھے۔ حضرت جابر نے چپکے سے درمیان میں سے کہیں دا لگایا اور نکل کے دوڑتے ہوئے گھر گئے، اور ابھی اپنی بیوی کو جا کے کھاؤ بندہ خدا مارے گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہا کیا ہوا؟ کہ میں نے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
بڑا آہستہ سے رازداری کے انداز میں چپکے سے سرگوشی کی ہے کہ آقا دعوت، اور آقا نے اعلان عام فرما دیا ہے، پوری فوج ہی آ رہی تو ہے. وہ تو پورا لشکر آ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ. اب یہاں ایک اور بڑی محبت کی بات ہے. اچھا مفتی صاحب، یہ تقریباً تعداد کتنی ہوگی؟ کم میں و بیش؟ بتاتا ہوں. ٹھیک 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 اس کو رہنے دیں. ٹھیک کیا کہتے ہیں اس کو؟ سرپرائز رہنے دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک یہی تو سرپرائز ہے، آخری جملہ ہے. ٹھیک. اب کہتے ہیں حضرت جابر، ایک اور ایمان افروز بات دیکھیں سبحان کہ اللہ. حضرت جابر نے جب پشیمانی اور پریشانی کا اظہار کیا نا اپنی اہلیہ کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے، تو بیوی نے پوچھا کہ جابر یہ بتاؤ کہ آقا کو بتایا تھا کھانا کتنا؟ آقا نے پوچھا تھا یا تم نے بتایا تھا؟ ٹھیک. تو عرض کیا ہاں آقا کریم نے پوچھا تھا اور میں نے بتا دیا تھا کہ حضور ایک بکروٹا ہے جی. اور 4.5 سیر، ایک سا جو ہے نا وہ جو ہے، تو سالن پک رہا ہے اور یہ روٹیاں. تو بیوی نے کہا اگر آقا نے پوچھا تو اور آپ نے بتا دیا تو پھر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، واہ 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 واہ، سرکار جانے اور اللہ اکبر، غلامان مصطفیٰ پھر جانے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ خود اکبر. لا رہے ہیں سبحان اللہ. تو خود کھلا بھی دیں گے، کھلا بھی دیں گے. پھر ہمارا کوئی اس میں عمل دخل نہیں. عمل دخل نہیں ہے. وہ جانے اور ان کے مہمان جانے. ٹھیک ٹھیک. اچھا حضرت جابر پھر آگے واپس آ کے پھر صف میں چلنا شروع کر دیا. تو حضور نے دائیں بائیں دیکھا حضرت جابر قریب، تو فرمایا جابر ادھر آؤ. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے فرمایا اب گھر جاؤ، جا کے اپنی بیوی کو کہنا جب تک میں نہ آؤں ٹھیک. اس وقت تک ہنڈیاں نہ اتاریں اور اس وقت تک روٹیاں پکانا شروع نہ کریں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اپنے اصحاب کے ساتھ، صحابہ اکرام کا جمع غفیر. حضرت جابر کے مکان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درویشوں کو بٹھا دیا، قطار اندر قطار، فرمایا بیٹھ جائیں. بیٹھ گئے. حضور تشریف لائے اندر چولہے پہ بیٹھے. چولہا جہاں کھانا پک رہا ہوتا ہے نا، ٹھیک ٹھیک. چولہے کے قریب، جس طرح گاؤں کے اندر پرانے دور میں جی. بیٹھتے ہیں، وہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے چولہے ہوتے ہیں اور قریب بیٹھتی ہیں عورتیں، وہاں چولہے کے، اس کو ہم کہتے ہیں چولہے پہ بیٹھنا. ٹھیک. چولہے کے قریب سرکار بیٹھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہنڈیا کا ڈھکن اتارا اور لعاب دہن مبارک ڈالا. اللہ اکبر. واہ 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 واہ. اور وہ آٹا جس کی روٹیاں بنانی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس اوپر سے رومال اتارا اور اس میں یوں جگہ بنائی. واہ واہ. جگہ بنا کے میرے آقا نے اس میں لعاب دہن مبارک ڈالا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لعاب دہن مبارک ڈالا. اللہ اکبر. فرمایا جاؤ لے جاؤ آٹا، جا کے روٹیاں بناؤ. اور ادھر حضور چولہے کے قریب بیٹھ گئے. اب وہ حضرت جابر کی اہلیہ اور جو عائزہ و اقربا کی عورتیں تھیں، سب نے روٹیاں لگانا شروع کر دی تنور میں. ادھر روٹیاں لگتی، سرکار کے پاس آتی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، بڑے بڑے تھال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کو توڑ کے سرید کے انداز میں ٹکڑے، جی. اوپر گوشت ڈالتے، سبحان اللہ. اس کے اوپر پھر روٹی رکھ دیتے. ٹھیک. صحابہ اکرام کے ایک گروہ کو دیتے، سبحان اللہ. دوسرے کو دیتے. وہ ٹولیوں کی صورت میں آتے گئے، کھاتے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرمائے. سارے کا سارا لشکر، کیا کہنے. سبحان اللہ. صحابہ اکرام کی پوری جماعت، صحیح بخاری کی روایت ہے، کھانا کھا کے فارغ ہو گئے اور تھوڑا سا بھی نہیں کھایا، سیر ہو کے کھایا. سیر ہو کے کھایا، کھانا کھا کے فارغ ہو گئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف فرما ہو گئے. حضرت جابر کو، ان کی اہلیہ کو، بچوں کو فرمایا آؤ تم بھی کھاؤ، سب کو کھلاؤ. انہوں نے بھی کھانا کھا لیا. فرمایا اگر کوئی رہتا ہے قرب و جوار میں، کوئی پڑوسی ہمسایہ، تو اس کو بھی کھلا دو. اللہ اکبر. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. ان سب نے کھا لیا. جی مفتی صاحب. حضرت جابر کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے جانے لگے. کھانا تناول فرمانے کے بعد لشکر کے ساتھ، صحابہ اکرام کے ساتھ واپس اس مارکے پر، مورچے پر، خندق واپس کھودنی ہے. تشریف لے جانے لگے تو میں نے ہنڈیا کا ڈھکن اتار کے دیکھا تو جیسے تھی ویسے ہی ہے. ہائے ہائے. واہ 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 مفتی صاحب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آٹا جتنا تھا اتنا ہی ہے. کیا کہنے. حضرت جابر سے کسی نے پوچھا بندے کتنے تھے؟ ہاں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بندے کتنے تھے؟
یہ تو تھا 8 10 12 یہ جو 14. سوال میں نے آپ سے کیا یہ جابر سے پوچھا حضرت جابر سے سوال کیا کیا گیا. ٹھیک ٹھیک کہ حضرت جابر چونکہ خود راوی ہیں اس راوی روایت، ہیں، ٹھیک حضرت جابر بخاری کی اس روایت کے خود راوی ہیں. خود راوی ہیں. تو پوچھا گیا کہ بتائیے کتنے لوگ تھے؟ تو حضرت جابر نے کہا تھے تو 1000. اللہ اکبر اللہ اکبر. بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے. 4 صاحب بتایا آپ نے؟ 4.5 سیر سے ٹھیک تو ہے 4 کلو بنتا ہے. ٹھیک. سیر چھوٹا ذرا بڑا ہوتا ہے. 4 کلو اللہ جو اور بکری کا ایک بچہ. سنیے لفظ سبحان اللہ. صحابی کا عقیدہ سنیے، واہ واہ واہ. صحابہ اکرام کی فکر، صحابہ اکرام کی ایمانی حرارت اور لیول چیک کیجئے. عرض کیا تھے تو 1000 لیکن لو کننا 100,000 لکفاؤ. اللہ اکبر. کہا تھے تو 1000 لیکن اللہ کی قسم ہے 1,00,000 بھی ہوتے واہ واہ واہ. کھانا پھر بھی کم نہ ہوتا. کیا کہنے ہیں مفتی صاحب. پھر بھی سبحان پورا، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ لو آپ کو کننا سلام 100,000. واہ 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 واہ. اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو سبحان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن مبارک کا فیض کیا بات ہے. کم نہ ہوتا. واہ واہ مفتی یہ صاحب. جامع ترمذی کی وہ دوسری حدیث ٹھیک. جو حضرت ابو ہریرہ والی ہے، دودھ کے پیالے والی ہے. ہاں 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 ہاں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں 3 دن سے ہم بھی بھوکے تھے، پیاسے تھے. واہ 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 واہ. تو کہتے ہیں کہیں سے کچھ کھانا نہیں ملا، تاکہ اتنے بھوک پیاس سے کمزور ہوئے کہ مسجد نبوی شریف میں حاضری کم ہو گئی تھی. ٹھیک ٹھیک. سرکار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حاضری کم ہے. تو پوچھا کدھر ہیں صحابہ، کدھر ہیں نمازی، کدھر ہیں طلباء، کدھر ہیں؟ کہا جی وہ تو پڑے ہوئے ہیں بیچارے صفہ کے چبوترے پر. اللہ اکبر. فرمایا ان سب کو بلاؤ، ان کو بلاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب ہمیں بلایا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، تو اس وقت ہم دیواروں کا سہارا لے کے اٹھ رہے تھے. اللہ اکبر. بھوک کی وجہ سے. بھوک کی وجہ سے 3 دن ہو گئے تھے، کچھ کھایا نہیں تھا، اللہ پیا نہیں اکبر. تھا. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، یہاں آپ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میری کیفیت حالت یہ تھی کہ میں مسجد نبوی شریف کے دروازے سے باہر جو راستہ تھا نا جہاں سے نمازی نکلتے تھے، ٹھیک. میں اس پہ آ کے بیٹھ گیا اور جو گزرتا تھا نا میں اس سے پوچھتا تھا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس آیت کا مطلب تو بتا دیں. ٹھیک. مطلب یہ تھا کہ اس میں کھانا کھلانے کا ذکر ہے جی. تو سمجھ جائیں گے. کہتے ہیں میں نے ابو بکر سے پوچھا، انہوں نے بھی اس کا ترجمہ بتا دیا. چلتے بنے فاروق اعظم سے پوچھا. آقا کریم آئے نا تو میں نے جب یہ پوچھا نا آیت کا مطلب، تو حضور سمجھ گئے کہ یہ ابو ہریرہ کیوں پوچھ رہا ہے. کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا ابو ہریرہ آؤ گھر چلتے ہیں. گھر گئے تو جا کے پوچھا کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا جی دودھ کا ایک پیالہ ہے جو ہدیہ آیا ہے. سبحان اللہ. تو سرکار نے حضرت ابو ہریرہ کا کہا یا ابا ہریرہ الحق بیال صفہ فدوہم، جاؤ جاؤ صفہ والے سارے طلباء کو بلا لو. اللہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا ایک پیالہ دودھ دا، جی. سارے نو بلا لے. اور بارہ حکم تھا میں بلا کے لے آیا. کہتے ہیں کہ 70-81 صحابہ، میں آگے آگے، وہ پیچھے سے حضور نے لائن بنا کے بٹھا دیا. سارے بیٹھ گئے. اب پیالہ حضور نے پکڑا، جامع ترمذی میں ہے. پیالہ پکڑا اور سرکار نے میں سمجھا بھی مجھے دیں گے. جی. سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ پلانا شروع کر دو. ٹھیک. وہ 1 2 3 سب نے سیر ہو کے جب پی لیا نا ہٹاتے، پھر سرکار نے مجھے قریب بٹھایا، ابو ہریرہ اب تم پیو. واہ واہ واہ. میں نے لمبی ڈیک لگائی، 1 سانس 2 سانس سے تیسرا، میں بات کمپلیٹ کر رہا ہوں، جی جی. 3 سانسوں میں سیر ہو کے پیا نا. سرکار فرماتے ہیں اور پیو. سبحان اللہ. پھر پیا. فرمایا اور پیو. یا رسول اللہ اب تو دودھ میرے ناخنوں سے باہر آ رہا ہائے ہے، ہائے ہائے. واہ واہ اب تو میرے ناخنوں سے. سرکار نے 70-80 صحابہ پی گئے، ایک پیالہ ختم نہیں ہوا. حضور نے پکڑا اور یوں 3 سیپ لگائیں اور وہ ختم ہو گیا. اعلیٰ حضرت کہنے لگے کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر واہ واہ واہ. جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. کیا کہنے مفتی صاحب. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ناظرین محترم، یہ تھے سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پہ ہم دوسرا پروگرام ہے، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر دوبارہ انہی کا ہم ذکر کریں گے. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.